پاک فوج کے ترجمان اور ایک صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ منگل کے روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس وہ تو آپ نے سنی لی ہے نا، اور اس پر پھر بہت بات بھی ہو چکی ہے۔ یہ ان کی اس موضوع پر حالیہ دنوں میں دوسری پریس کانفرنس تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کو ان کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں، افغانستان بھارت کی سازشوں اور دہشت گردوں اور سیاسی گٹھ جوڑ سے متعلق اعداد و شمار دے کر ثابت کیا کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اب ان کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت آخر کیوں پڑی؟ چونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کا رد عمل تو آنا تھا، اور ان کے سوشل میڈیا کی توپوں کا رخ وہ فوج کی طرف ہو گیا، جو کہ واقعی افسوسناک تو ہے۔ ویسے فوج ظاہر ہے کہ پاکستان کے دفاع کی ضامن ہے، اور فوج کو متنازع یا کمزور کرنے سے پاکستان کا دفاع کمزور ہوگا۔ ویسے ونڈر بوائے کی خبروں پر تو انصار عباسی صاحب نے پانی ہی پھیر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان اس وقت بہترین تعلقات ہیں، یعنی کمپنی تو یہی چلے گی۔ اور پھر سہیل وڑیچ کو بھی اپنی غلطی کا لگتا ہے کہ احساس ہو گیا ہے، اس لیے اب انہوں نے بھی ونڈر بوائے اور ہیرے کی باتیں چھوڑ کر بین الاقوامی سیاست پر بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اچھا، اب جناب یہ فرماتے ہیں کہ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو کر دیا ہے اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ ان کے مطابق وینزویلا میں صدر کی گرفتاری اور اس واقعے سے پہلے انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ جیسی آوازیں عالمی سطح پر مؤثر ہوتی تھیں، لیکن اب چونکہ امریکہ نے یہ کارروائی خود کر دی ہے، اس لیے اب ان آوازوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دے گا۔ اسی بنا پر پاکستان میں قید کیے گئے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی ان بین الاقوامی انسانی حقوق کے احتجاجات کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی کہ سہیل وڑیچ صاحب کے مطابق اب پاکستان میں وہ داخلی معاملات کے بارے میں جو مرضی چاہے کریں، انہیں بیرونی تنظیموں اور اقوام متحدہ جیسی آوازوں کی پرواہ نہیں ہوگی، اور پاکستان خود اپنی صورتحال کے مطابق ہی فیصلے کرے گا۔ یعنی کہ اب انصار عباسی اور سہیل وڑیچ دونوں کے مطابق موجودہ حکومت کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جناب سوال تو وہی ہے کہ کیا حکومت پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہے؟ سوال یہ اہم ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کی ضرورت آخر پڑتی ہی کیوں ہے؟ بھائی جب حکومت نے یہ وزراء اور یہ ترجمانوں کی فوج ظفر موج مقرر کر رکھی ہے، کچھ وزراء کے بارے میں تو میں نے اپنے کل کے ولاگ میں بات کی تھی۔ اب وزیر اطلاعات جس کا کام ہی حکومت کا موقف دینا اور ریاست مخالف بیانیے کا جواب دینا ہے، تو کیا وہ آپ کو اس وقت کہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ اور غلطی سے اگر وہ کہیں دکھ بھی جائیں نا، تو کیا ان کی بات سے کوئی خبر بن کر نکلتی ہے؟ ویسے ایک زمانہ تھا جب پاکستان کے وزیر اطلاعات وہ اتنی قداور شخصیت ہوا کرتی تھی کہ ان کی زبان سے نکلا لفظ وہ ہیڈ لائن بن جایا کرتا تھا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت تو وزیر اطلاعات کا واحد مقصد ہی وہ پی ٹی وی میں بھرتیاں کرنا رہ گیا ہے۔ اچھا، مجھے تو ڈر ہے کہ پی ٹی وی کا جو حال ہو گیا ہے کہیں اسے بھی پی آئی اے کی طرح پرائیویٹائز نہ کرنا پڑ جائے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ریاستی ٹی وی اور یہ اسٹیٹ بینک جیسے جو ادارے ہیں نا، ان کو پرائیویٹائز بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا، چونکہ ان اداروں کو نجی ملکیت میں دینے کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ نے ریاست کو ہی نجی ملکیت میں دے دیا ہے۔